بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی روح مرنے کے بعد کیسے تڑپتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، انسان بہت ہی عجیب ہے۔ وہ بہت سارے کام محض اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں، الٹا وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد اچھی تیاری کرنے والا۔ ایک شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ اب غیب نہ رہا بلکہ چیزیں عیاں ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے، ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں بھی ہوں ان کا جسم سے تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میری بندی نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کو کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتی تو تیرے لیے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا
خود بھی کہتا تھا، اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس تک پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اس کو عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو عذاب پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر اسے راحت پہنچائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پورے طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کنی کی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بار بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج مسکین اور شوہر کو اکیلا چھوڑے جا رہی ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتی ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ پھر جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے بانوس تھا اور تم دفن کرنے سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، میں نے سب مال تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھے دعائے خیر اور سورہ فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دوست وغیرہ اور اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا سے زیادہ محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعض کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر ان سب سے قبر سخت ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکل گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ اس کے کانوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے یہ سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی توقع کیا کرے کہ جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر بھی اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد ہی کر دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کی سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا تیل استعمال نہ کرتا۔ وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ استعمال اسراف ہے اور اسراف اللہ کو پسند نہیں۔ مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے جس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کو ہر وقت آخرت کا خوف رہتا اور موت ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو فکر آخرت کرنے کی اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔